السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام، حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ انوریہ کے زیر اہتمام یہ تفسیر مظہری کی ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے، گزشتہ ہم نے ایپیسوڈ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمایا تھا۔ اب آگے کی تفسیر کو شامل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں گے، پھر آگے کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی، یعنی یہود سے متعلق ہے، کیونکہ مسلسل یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، جو انہوں نے جو حرکتیں جو وعدہ خلافیاں کی ہے، جو کچھ تکذیب اور تکفیر کی ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ان کے کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت سلطنت جو ہے وہ جادوگری پر منحصر تھی، جادوگری سے آپ حکومت چلاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب ذوالجلال ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو کچھ شیاطین نے ان پر پڑھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کے بارے میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی جادوگری کے ذریعے آپ نے حکومت نہیں چلایا۔ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، یہ دونوں فرشتوں کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت نہیں سکھلاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ یہ بیان کر دیتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے سیکھنے آنے والے کو کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، ہم محض آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تم یہ جادوگری سیکھ کر تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے جادو کے وہ منتر، جادو کے وہ باتیں، وہ چیزیں جس سے شوہر اور بیوی میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے، جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ وہ منتر، وہ جادو کی وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ کام، وہ منتر سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے، یہ اس جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ،
جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کے ارادے کے بغیر ان کی جادوگری کوئی مؤثر نہیں ہے، ان کی جادوگری کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی اذن نہ ہو، کوئی جادوگری یا کوئی عمل، کوئی منتر ان کا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی وما ہم بضارین، وہ نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں اس جادوگری کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ما يضرهم، وہ چیزیں جو نقصان دینے والی ہیں، جو نقصان دیتی ہے وہ چیزیں سیکھتے، ولا ينفعهم، ان کو نفع نہیں پہنچاتی، یعنی نفع بخش چیزیں نہیں سیکھتے، نقصان دہ چیزیں سیکھتے تھے۔ یعنی وہ منتر سیکھتے تھے جس سے کیا ہے لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے، تفرقہ ڈالنے، علیحدگی کرنے کی چیزیں، یا اس طریقے کے جو نقصان دہ ہے وہ جو منتر سیکھتے تھے، نفع دینے والے نہیں تھے وہ منتر۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق وہ یہ بات سے بھی بخوبی واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ لمن اشتراہ، جو کوئی اس چیز کو خرید لے، اس کا سودا کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں اس کے لیے اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنی نفسوں کے عوض اس کو سودا کیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا اور اس کی کچھ تفسیر ہم نے سماعت فرمایا تھا، آج آگے کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کی تفسیر یہاں پر صاحب تفسیر نے فرمایا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہود نے جادو پر عمل کیا، جو کچھ شیاطین نے پڑھا تھا، یعنی وہ چیزیں جو شیاطین نے ان کو بتلایا اس پر عمل کیے، جادو پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد آگے صاحب تفسیر فرمائے، حاشیہ نمبر 3 ہے یہ، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ علی ملک سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں، حکومت کے متعلق ان کا یہ ماننا تھا کہ شیاطین کی اس بارے میں اتباع کی انہوں نے، یعنی شیاطین نے یہ باور کرایا، یہ جھوٹا الزام لگایا سلیمان علیہ السلام پر کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادوگری پر چلتی تھی، نعوذ باللہ۔ اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہ تتلو کے متعلق ہے، کیونکہ تتلو کے ضمن میں افتراء کا معنی پایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ شیاطین ان کتابوں کو پڑھنے، شیطان ان کتابوں کو پڑھتے تھے، یہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اسی جادوگری کی وجہ سے قائم ہے۔ اس صورت میں ما کفر سلیمانو کے جملے کے ساتھ اس کا مکمل ربط ہوگا۔ یہ علا بمعنی فی ہے، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں جادو کی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ صاحب تفسیر یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اس کا پس منظر کہ کیا ان کا الزام تھا، کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سلیمان علیہ السلام پر یہ لوگ جادو کا الزام لگاتے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، السدی نے فرمایا کہ شیاطین آسمان کی طرف چڑھ جاتے تھے اور زمین میں ہونے والے واقعات کے متعلق، مثلا کسی کی موت وغیرہ، فرشتوں کے کلام سن لیتے، پھر کاہنوں کے پاس آتے، جو کچھ سنا ہوتا اس میں 70 جھوٹ اور ملاتے اور کاہنوں کو بتا دیتے، لوگ اسے لکھ لیتے، یعنی فرشتوں کا کلام سن کر آ کر کاہنوں کو اور 70 جھوٹ ملا کر، یعنی بہت زیادہ جھوٹے باتیں اس میں ملا کر کاہنوں کو بول دیتے، کہہ دیتے، ان سے سنا دیتے اور لوگ اس کو لکھ لیتے۔ یہ بات بنی اسرائیل میں عام تھی کہ جن غیب کا علم رکھتے تھے، یہ بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے تمام کتب جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دیے۔ یہ جو چیزیں جنات جو ہے، شیاطین جو ہے اوپر جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے اور وہ لا کر کاہنوں کو بتاتے اور کاہن لوگوں کو سناتے اور لوگ اس کو لکھ لیتے تھے وہ کتابوں میں۔ تو اور یہ بات عام ہو چکی تھی کہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگوں میں یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے جنات کے تعلق سے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے جتنی چیزیں تھیں، انہوں نے جو کچھ لکھا تھا کاہنوں کے ذریعے، جو معلومات تھیں، وہ ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا، ساری کتابوں کو اکٹھا صندوق میں رکھ دیا اور انہیں اپنی کرسی کے نیچے دفن فرما دیا۔ یعنی وہ تمام کتابیں صندوق میں رکھ دیا اور وہ صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے آپ نے دفن کر دیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ اگر میں نے آئندہ کسی کو یہ کہتے سنا کہ شیطان غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر آئندہ میں یہ بات کسی سے سنوں کہ جن غیب کے علم جانتے ہیں، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ اعلان فرما دیا آپ نے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور وہ تمام علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے اور کتب کے دفن کو جانتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک بقید حیات رہے، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کے علماء وغیرہ جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ بھی چل بسے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے معاملے کے بارے میں اور اس دفن کردہ صندوق اور اس میں کتابوں کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اب کچھ برے جانشین آ گئے، تو پیچھے برے جانشین آ گئے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور بنی اسرائیل کو ناصح کی حیثیت سے، یعنی نصیحت کرنے والے کی بھیس اپنا کر کہنے لگا کہ میں تمہاری ایسے خزانے پر آگاہی نہ کروں جو تم کبھی نہ کھا سکو۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، پھر آپ کے جو مخلص علماء تھے، جو صحیح کتاب کا علم رکھنے والے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب کوئی صحیح کتاب کا علم رکھنے والا یا مخلص نہیں تھا، اب برے لوگ اس میں آ گئے۔ تو ایسے حالات میں شیطان انسانی شکل اختیار کر کے، انسانی بھیس بنا کر ایک خیر خواہ نصیحت کرنے والا، ایک آپ کی اچھائی بھلائی چاہنے والے کی انسان کی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو تم کبھی کھا نہ سکو، یعنی جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس سے تم ہمیشہ خوش رہو گے اور تم حکومت کر سکو گے، فلاں فلاں جو بھی ہے۔ اس نے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ خزانے کی آگاہی ان کو کرنا چاہتا تھا۔ الغرض انہوں نے کرسی کے نیچے سے انہیں ساری چیزیں، اس نے انسانی شکل اختیار کر کے آگے ساری چیزیں انہیں بتا دیا شیطان نے۔ انہوں نے کرسی کے نیچے سے زمین کو کھودا، اس نے مکان کی نشاندہی کی اور خود دور کھڑا ہو گیا، کیونکہ جو شیطان اس کرسی کے قریب آتا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ وہ دور کھڑا ہو گیا کیونکہ جو شیطان کرسی کے پاس جاتا تھا وہ جل جاتا تھا۔ انہوں نے زمین کھود کر تمام کتب نکال لیں۔ شیطان کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور شیطانوں اور پرندوں پر حکومت اسی جادو کے بلبوتے پر کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صندوق اور کتابوں کی نشاندہی کر دی، کھودی گئی زمین، اس کرسی کے نیچے سے وہ صندوق نکالا گیا، تو اس نے دور کھڑا ہو کر یہ دیکھ لیا، تو اب بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ جو کتابیں جو تم صندوق میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی راز ہے کہ جس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کہ جنوں پر، انسانوں پر، شیطانوں پر، پرندوں پر انہی اوراق، انہی کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہتے تھے، یہ انہی کے اسی جادو کے بلبوتے پر حکومت کرتے تھے۔ پھر شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔
اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، عام ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے ان کتب کفر کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جادو یہود میں پایا جاتا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہود اب جیسا کہ اب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے ایک شوشہ، ایک الزام لگا کر چلا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کتابوں کے ذریعے، اسی جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ اب یہ بھی وہ کتابوں کو پڑھنے لگے اور اس کتابوں پر عمل کرنے لگے۔ فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں بہت زیادہ جادوگر پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جادو کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا، لہذا ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چیزوں کو، جو غلط عقائد تھے، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس کتابوں کو دفن کر دیا تھا۔ لیکن شیطان نے ان کے ذہنوں میں ایسا سوال ڈال دیا، ایسا الزام ڈال دیا کہ وہ اس کو حقیقت سمجھنے لگ گئے اور اس جادو کے پیچھے پڑ گئے، وہ کتابوں سے سیکھنے لگے اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود میں اکثر جادوگر پائے جاتے ہیں، جادو کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ جادو کیا گیا تھا وہ بھی یہودی نے ہی کیا تھا۔ یہود لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جادو یہود میں پایا جاتا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن کے ذریعے برات کا اظہار فرمایا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک الزام، جو جھوٹا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا گیا تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی، تو اس الزام کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت قرآن مجید اتار کر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس زعم باطل اور الزام باطل کا رد فرما رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ پر قرآن اتارنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں دفن کی تھیں جو شیطان روزمرہ کے واقعات کاہنوں کو بتاتے تھے، وہ دفن نہیں کیے تھے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کی کتابیں دفن کی تھیں، جادو کی کتابیں دفن کی تھیں، وہ روزمرہ کے واقعات جو کاہنوں کو آ کر جو شیاطین بتلاتے تھے وہ دفن نہیں کیے تھے۔ جو شیاطین فرشتوں سے، ملائکہ سے گفتگو سن کے آ کے کاہنوں کو بتلاتے تھے اور کاہن لوگوں کو بتلاتے تھے، کسی موت وغیرہ کے بارے میں، کسی مصیبت، تکلیف وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہوتے تھے ان کے، کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور وہ کاہن وغیرہ لکھ لیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو یہ چیزوں کو دفن نہیں کیا بلکہ جادو کی کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفن کیا، یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وصال کے بعد جب وہ کتابوں کو جو نکالا گیا تو اس سے کوئی فائدہ، تو یہ تو کوئی مفید نہیں تھی، تو یہ روزمرہ کے معلومات تھے، وہ جو زمانہ گزر گیا وہ باتیں بھی ختم ہو گئی، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ وہ جو چھپائی گئی کتابیں دفن کی گئی، وہ جو شیاطین کاہنوں کو آ کر بتلاتے تھے اور کاہن لکھ لیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، لوگ لکھ لیتے تھے، تو وہ کتابیں نہیں ہیں جو کاہن روزمرہ کی معلومات اور واقعات دیتے تھے، بلکہ وہ جادو کی کتابیں تھیں جو آپ نے نیچے اپنی کرسی کے نیچے ایک صندوق میں دفن فرما دیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو شیاطین روزمرہ کے واقعات کاہنوں کو بتاتے تھے وہ دفن نہیں کیے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے ان کتابوں کو جب نکالا تھا اس وقت وہ کتابیں ان کے لیے کچھ مفید نہیں تھیں۔
اب کوئی فائدہ کی نہیں، کیونکہ جو واقعات ہونے والے تھے وہ اس میں بیان کر دیے گئے تھے، وہ واقعات ختم ہو چکے تھے، وقت چلا جا چکا تھا، اب وہ کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا، تو اس لیے وہ کتابیں نہیں بلکہ وہ جادو کی کتابیں تھیں الگ سے۔ الکلبی فرماتے ہیں کہ شیاطین نے جادو اور شعبدے کی کتابیں آصف بن برقیہ کی زبانی لکھی تھیں، تو فرما رہے ہیں کہ جادو کی کتابیں الگ تھیں، یہ روزمرہ کی چیزیں الگ، جو شیاطین کاہنوں کا اگر بتاتے تھے وہ الگ ہے، البتہ جو جادو کی کتابیں جو چھپائی گئی تھی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت کلبی سے نقل فرما رہے ہیں کہ شیاطین جادو اور شعبدہ کی کتابیں آصف بن برقیہ کی زبانیں لکھی تھیں، یعنی آپ سے سن کر وہ لکھی تھیں، اور پھر انہوں نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، یعنی یہ شیاطین، اور اس بات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شاہی فرمان جاری کرنے سے روک دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو شیطانوں نے وہ کتابیں نکال لیں اور لوگوں کو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام تم پر اس جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ بنی اسرائیل کے علماء اور صالحین نے تو اس علم کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے اور جو نیک لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے اس علم کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور واقعی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم نہ تھا، مگر نادان احمق لوگوں نے شیطانوں کی باتوں کو سچ سمجھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کا علم تھا۔ اللہ اکبر، یعنی بعض نادان جاہل احمق لوگ انہوں نے شیاطین کی باتوں پر یقین کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کا علم تھا۔ یہی جاہل لوگ ان کتابوں کو سیکھنے اور سکھانے کے درپے ہو گئے اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی الہامی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اب یہ جادو کی کتابوں کو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر جو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائی جیسے تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، یعنی ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، وہ جادو کی کتابوں کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا اور اسی پر عمل کرنا، اس کو اپنا لیا، اور آسمانی الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، ان کو نہ پڑھے نہ اس پر عمل کیے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ملامت پھیل گئی، حتیٰ کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اظہار فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، جادوگری کے ذریعے اپنی حکومت نہیں چلائی۔ رب ذوالجلال نے سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار فرمایا کہ آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو کفر پر مبنی ہو یا جادوگری پر مبنی ہو۔ وما کفر سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہاں سحر کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وما کفر سلیمان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ کفر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا انکار؟ تو یہ تو پیغمبروں سے سرزد ہو نہیں سکتا، یہ تو معصوم ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، تو یہاں پر کفر سے جادوگری کے علم کو، جادو کو کفر سے تعبیر فرما رہا ہے رب ذوالجلال، جادوگری کرنا یہ کفر ہے، تو اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ جادو کفر ہے، جو شخص منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے وہ کفر سے معصوم ہوتا ہے، تو پیغمبر پر، نبی پر جادو کا الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ پیغمبر کفر سے معصوم ہوتے ہیں، کفر سے پاک ہوتے ہیں، اور جادوگری یہ کفر ہے۔ اب اس کی آگے گفتگو آئے گی، جادوگری سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے یا نہیں ہے، اس کے مختلف علماء اکرام نے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، صاحب تفسیر نے علماء اکرام کے متعدد اقوال لائے ہیں، اس بارے میں مفصل اور واضح طور پر اور اچھے طور پر، مدلل طور پر آپ نے
یہاں پر اس بارے میں گفتگو کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آج ہم شامل کریں گے۔ اب ایک قرات بتا رہے ہیں یہاں پر صاحب تفسیر، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلِمُونَ، تو وَلَكِنَّ کو وَلَكِن بھی پڑھا گیا ہے ساکن کے ساتھ، بغیر تشدید کے، تخفیف کے ساتھ۔ ابن عامر، حمزہ اور کسائی نے لاکنہ کے نون کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی لاکن، اور الشیاطین کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، لاکن الشیاطین، لاکنہ اگر پڑھا جائے تو شیاطین پر زبر آئے گا، جبکہ باقی قرآن لاکنہ کے نون کو مشدد اور الشیاطین کو منصوب پڑھا ہے۔ اسی طرح وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور سورہ انفال میں وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میں اختلاف ہے، یعنی یہاں پر جیسا اختلاف ہے لاکنہ اور لاکن پڑھا گیا ہے، اس کے اعتبار سے بعد والے اسم پر اعراب آئے گا، یعنی یہاں پر وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، تو اس اعتبار سے حروف مشبہ بالفعل ہونے کے اعتبار سے اس کو یہاں پر زبر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اسم پر زبر آتا ہے۔ اور ما باقی جہاں پر ولاکن پڑھا گیا ہے وہاں پر اس کے ما بعد جو ہے وہاں پر جو ہے رفع آئے گا، پیش آئے گا، تو ان تمام مقامات پر ایسا ہی ہے جہاں جہاں پر بھی لاکنہ آیا ہے۔ لاکنہ کو دیگر قرآن نے لاکنہ کو لاکن پڑھا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے، یعلمون، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے، تو یہ یعلمون الناس السحر، یہ جو ہے یہ حال ہے فرما رہے کفرو سے۔ آئیے اب اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ یہ جملہ کفرو کی ضمیر سے حال ہے، یعنی یعلمون الناس السحر جو ہے یہ کفرو کی ضمیر سے حال ہے۔ سحر یعنی جادو کے بارے میں بتا رہے ہیں، جادو کسے کہتے ہیں، کیا ہے جادو؟ جادو ایسے الفاظ اور اعمال کا علم ہے جس کے ذریعے انسان شیاطین کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی ایسے اعمال اور افعال، ایسے الفاظ کا علم ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے شیطان کا قرب، شیطان کی نزدیکی، شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے، شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان یہاں تک کہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی مدد کرتا ہے، یعنی یہ الفاظ یا اعمال کرنے کی وجہ سے شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق شیطان کام کرتا ہے، اور یہ الفاظ اور اعمال نفوس اور ابدان میں امراض اور موت اور جنون کا اثر پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ان کے جو یہ الفاظ ہے، جو کچھ بھی جادوگری کے الفاظ ہیں، ان کے اعمال ہیں، جو کچھ بھی یہ عمل کرتے ہیں، انسانوں کے بدن میں، نفسوں میں، بدن میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اس جادوگری کے ذریعے موت تک بھی ہو سکتی ہے اور جنون کا اثر تک بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ کام ان سے ہوتے ہیں، یہ جادو سے۔ کان اور آنکھ ایسی چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، یعنی کان اور آنکھ ایسی چیزیں انہیں دکھائی دیتی جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہیں، جو حقیقت میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا اصل میں چیزیں کچھ ہوتی ہیں اور دکھائی کچھ دیتی ہیں، یعنی حقیقت میں کچھ ہے اور دکھائی کچھ دے رہا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اور تماشائیوں نے انہیں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، جب رسیاں پھینکی انہوں نے رسیاں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو جبکہ وہ تو دوڑ رہی نہیں تھی، یا وہ سانپوں کی شکل اختیار کر لی تھی، جبکہ سانپ نہیں تھے، جبکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں، تو الغرض ہے کچھ، دکھائی کچھ دیتا ہے۔ جادو کے عمل میں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر پیدا فرما دی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں جادو اشیاء کی ذوات کو بھی بدل دیتا ہے، یعنی ذات کو بھی بدل دیتا ہے جادو، یعنی انسان کو گدھا اور گدھے کو کتا بنا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس جادوگری سے، اس کا شکار بننے سے
اور اس کو سیکھنے اور سکھانے سے اور اس کا شکار بننے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے جادوگری کا علم سیکھنے اور سکھانے کے متعلق علماء اکرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ بتا رہے ہیں۔ آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک جادو کا وجود حق ہے، یعنی جادو یہ برحق ہے، یہ ہوتا ہے۔ جادو کا انکار صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے جادو کا انکار۔ جادو یہ حق ہے، ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ العین حق، یعنی نظر کا لگنا برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ تو یہ بھی جادو بھی، یہ بھی برحق ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ یعنی یہ جادوگری پر عمل کرنا یہ کفر ہے، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا قول فرما رہے ہیں شیخ ابو منصور فرماتے ہیں کہ مطلقاً یہ کہنا کہ جادو کفر ہے یہ خطا اور غلطی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو قول یہ ہو گیا کہ جادو یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جادو پایا جاتا ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر عمل کرنا جادو پر یہ کفر ہے۔ پہلا قول ہو گیا۔ دوسرا قول فرما رہے ہیں کہ جادو کو مطلقاً کفر کہنا یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ مطلقاً جادو کو کفر کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلطی ہے فرما رہے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت سے بحث کرنا ضروری ہے۔ یعنی جادو کی حقیقت سے بحث کرنا ضروری ہے، اس کی حقیقت میں بحث کیے بغیر مطلق جادو کو کفر کہنا یہ صحیح نہیں ہے، غلطی ہے یہ۔ تو اب فرما رہے ہیں اگر جادو میں کوئی ایسا عمل ہو جس سے شریعت ثابتہ کا رد لازمہ ہوتا ہو تو وہ کفر ہے، ورنہ نہیں۔ تو فرما رہے ہیں شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو اس میں جو شریعت مطہرہ کا رد لازم آتا ہو، شریعت مطہرہ کے بالکل اگینسٹ میں جاتا ہو، خلاف میں جاتا ہو، تو ایسا جادو کفر ہے۔ اگر شریعت کے خلاف نہیں جاتا ہے کوئی عمل، اس میں کیا کوئی الفاظ، تو پھر وہ کفر نہیں ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی سے حکایت کیا گیا ہے کہ جادو کے ذریعے ہوتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتا ہے، یعنی ہوتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتا ہے۔ انسان کو مریض بھی کیا جاتا ہے، کسی کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ جس نے کسی کو جادو کے ذریعے قتل کیا تو اس پر قصاص واجب ہے، یعنی اگر کوئی جادو کر کے کسی کو قتل کر دیا تو اس پر قصاص واجب ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شیطانی عمل ہے جو جادوگر شیطان سے سیکھتا ہے، جب وہ سیکھ لیتا ہے تو دوسروں پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ بعض جادو کفر ہے اور بعض کفر نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر مدارک میں لکھا ہے وہ جادو جو کفر ہے اسے سکھانے والے مرد کو قتل کیا جائے گا، مگر عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ حناف کے نزدیک مرتد کا حکم ہے۔ اور جو جادو کفر نہیں ہے، اگر اسے کسی نفس کو ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا حکم ڈاکو جیسا ہے، یعنی اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اگرچہ اس کا جادو کفر بھی ہو، یعنی اگر جادوگر اپنی جادوگری سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، اگرچہ کہ وہ جادو کفر ہی کیوں نہ ہو، کفر تھا اس کی جادو، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہیں۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ فرعون کے جادوگروں نے جب توبہ کی اور مسلمان ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہوئی، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کیونکہ فرعون کے جادوگر کافر تھے مگر پھر بھی ان کی توبہ قبول کی گئی۔ فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگروں کو لایا تھا وہ کافر تھے، جادوگر تھے،
اس کے باوجود ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جادو کو کفر سے تعبیر کرنا اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا ہے، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری چیز ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ کچھ جانتے۔ یہ تمام ارشاد دلیل ہے کہ جادو کے الفاظ اور اعمال تمام کے تمام کفر کا موجب ہیں، یعنی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے یہ تمام کی تمام کفر کا موجب ہیں، یعنی کفر کو لازم کرتی ہیں، تمام چیزیں کفر کو واجب کرتی ہیں اور ایمان کے شرائط کے منافی ہیں۔ ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ شیطان انسان سے کفر سے نیچے راضی ہی نہیں ہوتا۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ تمام اعمال، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کفر پر دلالت کر رہے ہیں اور ایمان کے منافی ہے سب چیزیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ شیطان انسان سے کفر سے نیچے راضی ہی نہیں ہوتا، یعنی انسان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کو کفر کی حالت میں مارے، انسان کو وہ کفر کی طرف راغب کرتا ہے، اور جب وہ کفر پر راغب ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے اور کفر کر دیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیتا ہے کہ میں تو کفر نہیں کروں گا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان سے کفر سے نیچے راضی نہیں ہوتا اور اس کا قرب اس کے بغیر متصور ہی نہیں ہے، یعنی کفر کے بغیر اس کا قرب یعنی شیطان کا قرب انسان حاصل نہیں کر سکتا، اور شیطان کی تسخیر کفر کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی شیطان کی تسخیر جو ہے، شیطان کو قابو میں کرنا، اس کو مسخر کرنا، اپنے انڈر میں لینا اس کو، یہ کفر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کفر کے بغیر شیطان اس کے کنٹرول میں آ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ جادوگری کفر ہی ہے، جادوگری یہ کفر ہی ہے، نعوذ باللہ من۔ امام شافعی اور امام شیخ ابو منصور کے اقوال احتمال عقلی پر مبنی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جادو کوئی ایسا بھی ہو جو کفر نہ ہو۔ تو صاحب تفسیر کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر جو چیزیں تھیں اس کو ذکر فرما دیا صاحب تفسیر نے۔ ایک تو یہ موقف تھا اہل سنت والجماعت کا کہ جادو یہ برحق ہے، اور لیکن اس پر عمل کرنا یہ کفر ہے، جادو پر عمل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اس کے بعد جو ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اس بارے میں کہ جادو کا مطلقاً کفر کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلطی ہے فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں بحث کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی کہ جو جادو کے منتر وغیرہ ہیں، جو الفاظ ہے وغیرہ ہیں، اگر وہ شریعت مطہرہ کے بالکل اگینسٹ میں، خلاف میں جاتے ہیں تو پھر وہ کفر پر دلالت کرے گا، ورنہ کفر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جادو بعض کفر ہے اور بعض کفر نہیں ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ جادو یہ کفر ہی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو صاحب تفسیر استدلال فرما رہے ہیں کہ جادوگری جو ہے یہ علم شیطان کی تسخیر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، شیطان کا قرب اس کی رضامندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور شیطان جو ہے اس وقت تک انسان سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کفر نہیں کر لیتا، انسان سے کفر کرنے پر ہی شیطان راضی ہوتا ہے، اور اس کا قرب اس بغیر کفر کیے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا قرب بغیر کفر کیے کہ حاصل ہو جائے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا فرما رہے ہیں۔
اور فرما رہے کہ شیطان کی تسخیر، اس کو کنٹرول میں کرنا، اس کو قابو میں کر لینا، یہ کفر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس سے یہی بات پتہ چلتا ہے کہ جادو کفر ہے، کہ شیطان کی تسخیر، شیطان کا قرب، شیطان کی رضا یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کفر نہیں کر دیتا۔ تو جب انسان کفر کرتا ہے تو اس کو شیطان کا قرب بھی ملتا ہے، شیطان راضی بھی ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کنٹرول میں بھی آ جاتا ہے۔ جب وہ کفر کر دیا تو پھر اس کا ایمان چلا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جادو پر عمل کرنا یہ کفر ہے۔ اہل سنت الجماعت کا موقف یہی ہے۔ اب یہاں پر آگے ایک فائدہ کے طور پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں۔ فائدے کے عنوان سے یہاں پر کچھ لکھا ہے جو اسی سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ جادوگری سے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اس طریقے سے جو مسائل ہو سکتے تھے پیدا وہ بیان کیے گئے۔ تو اب اسی طریقے سے اور دوسرے مسائل بھی اس سے جو مستنبط ہو سکتے ہیں اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فائدہ یہ جان لو کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سیف یعنی تلوار، دعا یا اسماء جلالیہ سے قتل کرے جس کا قتل حلال نہیں تھا، یا اس کی کوئی مالی یا بدنی نعمت سلب کر لے، وہ اگرچہ کفر نہیں ہے مگر وہ فاسق یقینی ہے اور اس کا حکم ڈاکوؤں والا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو تلوار کے ذریعے قتل کر دے یا دعا کے ذریعے یا اسماء جلالیہ کے ذریعے قتل کر دے جس کا قتل حلال نہیں تھا، یعنی ناحق کے کسی کو قتل کر دیا تلوار کے ذریعے، دعا کے ذریعے یا اسماء جلالیہ کے ذریعے، تو یا مالی یا بدنی نعمت سلب کر لے، تو ایسی چیز میں یہ کفر نہیں ہے فرما رہے ہیں۔ یہ اس کا عمل کرنا، یہ اسماء جلالیہ سے یا تلوار سے یا دعا سے یہ قتل کر دینا یا اس کے جانی یا مالی یا بدنی نعمتوں کو سلب کر لینا، نقصان پہنچا دینا، یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو جادوگری ہے، جادو ہے، وہ کفر ہے۔ تو فرما رہے ہیں وہ اگرچہ کفر نہیں ہے مگر وہ فاسق یقینی ہے جو ایسا کرتا ہے، جو قتل کرنے والا ہے، ناحق کے کسی کو قتل کر دیا وہ فاسق ہے۔ دعا کے ذریعے یا اسماء جلالیہ کے ذریعے ورد کر کے اگر قتل کر دیتا ہے کسی کا یا اس کی مالی یا بدنی نعمتیں سلب کر دیتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے بلکہ فسق ہے، یہ وہ فاسق کہلائے گا۔ تو کیا گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا، گناہ کبیرہ ہی ہے۔ فاسق کہتے ہیں گناہ کو علل اعلان کھلم کھلا کرنے والے کو، یعنی کسی بھی معصیت میں، کسی بھی گناہ میں، نافرمانی میں کھلم کھلا ملوث ہونا، علل اعلان برملا طور پر کسی گناہ کو انجام دینا، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ فسقہ کے معنی اصل میں حد سے تجاوز کرنا ہے، کسی چیز میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو یہ گناہ میں تجاوز کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کا بھی قتل ناحق یہ گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ احادیث پاک میں اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر متعدد آیتوں میں اور احادیث میں آیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق کسی کا قتل کرنا ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے قتل کرنے کو۔ اور اس کا حکم ڈاکوؤں والا ہے، جس طریقے سے ڈاکوؤں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہے، یعنی جو مومن مرد اور مومن عورتوں کا دل دکھاتے ہیں بغیر اس چیز کے کہ انہیں کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی ایسی چیز جو عیب دار نہیں تھی، جو معیوب چیز نہیں تھی، جس پر ملامت کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں تھی، لیکن
اس کے باوجود وہ مومن مردوں یا عورتوں کا دل دکھاتے ہیں، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے انہوں نے اٹھا لیا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تحقیق کہ انہوں نے بہتان اور بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، متفق علیہ۔ اسی قبیل سے فرمایا گیا کہ بلعم بن باعور کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا ہے، اس کا قصہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس آیت کی تفسیر کے تحت آئے گا، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ گرچہ کہ کفر نہیں ہے، یہ چیزیں فسق پر، گناہ پر یقینی دلالت کرتی ہے، یہ فسق پر دلالت کرتی ہے جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، گرچہ کہ یہ انسان اس سے کافر نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی مفصل طور پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ یہاں پر، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہاروت ماروت کیا ہے، یہ جادوگری وغیرہ کیا ہیں، اس کے بارے میں صاحب تفسیر یہاں پر مفصل تحریر فرما رہے ہیں۔ آئیے اس کو بھی ہم آج کے درس میں شامل کرتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اب اس کا گرامر کے طور پر، قواعد کے طور پر فرما رہے ہیں، اس کا عطف سحر پر یا ما تتلو پر ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کا مفہوم ایک ہے، عطف تغیر اعتباری کے اعتبار کی وجہ سے ہے، تغیر اعتباری کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ کوئی دوسری نوع ہے جو پہلی سے زیادہ قوی ہے۔ بابل ظرف ہے، ببابل جو ہے، ببابلہ جو ہے یہ ظرف ہے، یا ملکینی سے حال ہے، یا انزلہ کی ضمیر سے حال ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابل یہ کوفہ کی زمین ہے، کوفہ کی زمین ہے، تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ بعد نے فرمایا ہے یہ دماوند کا پہاڑ ہے، جو بابل فرمایا گیا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ دماوند کا پہاڑ ہے فرما رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جادو بھی علوم آسمانیہ میں سے ہے جو انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ تو فرما رہے ہیں وما انزل، جو فرمایا گیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، نہیں وہ اتباع کرتے تھے ان چیزوں کی جو اتارا گیا فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا وما انزلہ، جو اتارا گیا، جو الہام کیا گیا، جو اتارا گیا فرشتوں پر۔ تو اس لفظ سے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ جادو بھی علوم آسمانیہ میں سے ہے جو انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارا گیا، جادو بھی علوم آسمانیہ میں سے ہے جو انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت دینے والی اور گمراہ کرنے والی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ وہ معمور بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا، نہیں یہ وہ معمور بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کو نہیں کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے احتیاط برتنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو آزمایا، جو بدبخت تھا اس نے جادو کو ان فرشتوں سے سیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اور جو سعادت مند تھا اس نے اسے نہ سیکھا اور ایمان پر ثابت قدم رہا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کے ذریعے جو فرشتوں پر اتارا ہے وہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اتارا ہے، اور جو یہ جادوگری ان فرشتوں سے سیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا وہ بڑا ہی بدبخت ہے، اور جو یہ جادو نہیں سیکھا اور ایمان پر ثابت قدم رہا تو یقیناً وہ صاحب ایمان ہے۔
فرشتے جادو کے بطلان کو بیان بھی کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. جب بھی کوئی ان کے پاس سیکھنے کے لیے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ فرشتے اس سیکھنے والے سے کہتے کہ یہ جادو مت سیکھو. انما نحن فتنة, ہم تو آزمائش میں ہیں, ہم نری آزمائش ہے, ہم سخت آزمائش ہے, ہمارا یہ بھیجا جانا ہے جادو کے ساتھ یہ آزمائش ہے. تم یہ سیکھ کر فلا تکفر, تم کفر مت کرو یہ جادو سیکھ کر. یہ فرشتے ان سے کہہ دیتے تھے وہ سیکھنے والوں سے. لیکن جو شقی جو بدبخت ہوتا وہ سیکھنے پر مصر ہوتا اور وہ سیکھ لیتا. فرشتے جادو کے بطلان کو بھی بیان کرتے تھے کہ یہ چیز بری ہے اور اسے اجتناب کرو. واللہ اعلم. ایک تفسیر یہ فرما دی صاحب تفسیر نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ایک تفسیر فرما رہے ہیں کہ وما انزلہ میں جو ماں ہیں یہ نافیہ ہیں. ایک وہ تھا وہ موصلہ تھا, وما انزلہ جو کچھ نازل کیا گیا فرشتوں پر, موصلہ فرمایا گیا ایک تفسیر کے مطابق, اور ایک تفسیر کے مطابق اس ماں کو نافیہ بیان کیا گیا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ماں نافیہ ہے. یہود کہتے تھے کہ جادو آسمانی علوم میں سے ہے جو فرشتوں پر نازل ہوا, یعنی یہود کا یہ موقف تھا کہ یہ جو جادو ہے یہ آسمانی علوم میں سے ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا رد فرماتے ہوئے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یعنی یہ جو ہے کہ جو اور نہیں اتارا گیا فرشتوں پر جو بابل میں ہے ہاروت و ماروت پر, یعنی یہ جادو کا علم ان پر نہیں اتارا گیا. یہ عطف وما کفر سلیمان پر ہے, یعنی وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر بھی نہیں کیا اور ان فرشتوں پر جادو اتارا بھی نہیں گیا, یہ مطلب ہے. اس معنی کی صورت میں بابل یعلمون الناس السحر کے متعلق ہوگا. پہلی تقدیر میں یہ ملکین سے عطف بیان ہوگا جیسے کہ ظاہر ہے, یعنی ببابل ہاروت و ماروت, علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. بعض فرماتے کہ یہ شیاطین سے بدل بعض ہیں جبکہ ماں کو نافیہ بنایا جائے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فیتعلمون, اب وہ سیکھتے تھے, فیتعلمون منہما, وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے. اس کا فاعل ضمیر کا مرجع ہاروت و ماروت ہے. وما يعلمان من احد جو ہے من احد میں من زائدہ ہے, احدن مفعول ہے, یعنی وہ فرشتے نصیحت کرتے ہوئے کہتے. وما يعلمان جو ہے اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر کا مرجع ہاروت و ماروت ہے, اور من احد میں جو من ہے یہ زائدہ ہے, یہ اضافہ ہے, ایکسٹرا ہے, اور احدن کیا ہے یہ مفعول ہے, من احد یعنی احدن ہے, یعنی وہ فرشتے نصیحت کرتے ہوئے کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے. عطا اور سدی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس جادو کے سیکھنے کا اصرار کرتا تو اسے فرشتے کہتے اس راغ پر پیشاب کر. اب اگر کوئی آتا ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے, وہ نصیحت کرتے کہ مت سیکھو, یہ آزمائش ہے, یہ امتحان کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے جادو کے ساتھ. تو لیکن کوئی شخص اگر اصرار کرتا, ڈٹ جاتا کہ مجھے سیکھنا ہی ہے, میں سیکھنا ہی چاہتا ہوں, تو فرشتے اسے کہتے کہ اس راغ پر پیشاب کر. جب وہ پیشاب کرتا تو اس سے ایک نور نکلتا جو آسمان کی طرف بلند ہو جاتا تھا. وہ شخص سے ایک نور نکل جاتا اور آسمان کی طرف بلند ہو جاتا. یہ اس کا ایمان ہے, اور معرفت یعنی نور عرفان ہوتا, یعنی جو اس کا ایمان ہے وہ ایمان کا جو نور ہے وہ نکل کر آسمانوں کی طرف چلے جاتا تھا. دھوئیں کی مانند کوئی سیاہ چیز نیچے آتی اور اس کے کانوں کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو جاتی تھی.
پہلے تو یہ جادو سیکھنے سے منع کرتے، روکتے، سمجھاتے، نصیحت کرتے، لیکن جب وہ نہیں مانتا، جادو سیکھنے پر ہی اصرار کرتے رہتا تو اسے کہتے کہ اس راہ پر پیشاب کر، اور جب وہ پیشاب کرتا تو اس کے جسم سے ایک نور نکل کے آسمانوں کی طرف چلے جاتا جو ایمان کا نور رہتا، اور ایک آسمان کی طرف سے ایک سیاہ کالی چیز آتی اور اس کے کانوں میں داخل ہو جاتی، کانوں کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا غصہ ہوتا ہے۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ ہم اس اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ وہ اسے نہیں سکھاتے تھے مگر اسے بتا دیتے کہ ہم آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، تم ہماری طرح نہ ہو جاؤ، یعنی ہم آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، تم ہماری طرح نہ ہو جاؤ یہ جادو سیکھ کر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قول نصیحت ہے شیطان کا، کسی کو نصیحت کرنا بعید ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قول نصیحت ہے، شیطان کا کسی کو نصیحت کرنا بعید ہے، اسی وجہ سے ہم نے پہلے قول کو ظاہر قول کہا ہے، یعنی پہلا قول جو تھا اسی کو ظاہر کہا ہے، یعنی وہی زیادہ بہتر ہے۔ فیتعلمون کے فعل کی ہم ضمیر کا مرجع احدن ہے، منہما میں ہما ضمیر سے مراد ہاروت و ماروت ہے، اور یہ جملہ ایک مقدر کلام پر معطوف ہے جس کی تقدیر یہ ہے فیعبون فیتعلمون یا یعلمون الناس السحر پر معطوف ہے، یعنی وہ ان کو سکھاتے تھے اور یہ سیکھتے تھے۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں اب وہ جادو کون سا سیکھتے تھے، تو اس بارے میں فرما رہے ہیں یعنی اس جادو کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے ما یفرقون بِهِ، وہ جادو کے منتر جو میاں بیوی میں، شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، علیحدگی کر دیتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وما هم میں ہم ضمیر سے جادوگر یا شیاطین مراد ہے، نہیں وما هم بضارین یعنی وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، بضارین به میں ہو ضمیر کا مرجع سحر ہے، اس جادوگری کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مشیت اور ارادے کے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء، قدرت اور مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ تمام کے تمام اسباب ظاہری اور عادی بالذات غیر مؤثر ہیں، غیر مؤثر اسباب ہیں، یعنی جتنے بھی اسباب ہیں یہ سب کے سب غیر مؤثر ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن، اس کا ارادہ، اس کی مشیت نہ ہو، یہ اپنے اندر اثر نہیں رکھتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مطہرہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسباب کے پائے جانے کے وقت تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اسباب کے پائے جانے کے وقت وہ تاثیر بھی فرما دیتا ہے ان اسباب میں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وہ سیکھتے تھے علم، وہ چیز جو نقصان پہنچانے والا ہے، نفع نہیں دینے والا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں اس کلام میں اشارہ ہے کہ ایسے علوم جو نفع بخش نہیں ہیں ان کا سیکھنا مکروہ ہے، جیسے علوم طبیعیہ اور علوم ریاضی وغیرہ، کیونکہ ان میں وقت کا ضیاع ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہیں ہے۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ تفسیر بغوی مستدرک ابن حاکم۔